بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلے ایک دن آپ کے ساتھ لیکچر شیئر کیا تھا کہ پیرنٹس کا کیا کردار ہے اسٹوڈنٹ کی لائف میں۔ آج میں آپ سب کے ساتھ چند ایسی چیزیں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس سے ایک اچھا طالب علم جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ ہر ایک طالب علم کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی اچھا طالب علم ہوں، میں بھی اچھا اسٹوڈنٹس ہوں۔ تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ایک کامن سی چیزیں جو ہیں وہ ایک بچے میں آ جائیں، ایک اسٹوڈنٹس میں آ جائیں، تو وہ اسٹوڈنٹ کی لسٹ سے نکل کر گڈ اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ لسٹ وہاں پہ چلا جاتا ہے۔ تو اس ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میری تمام اسٹوڈنٹس سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن جو ہے وہ ٹک کر لیں، تاکہ روزانہ کی بیس پہ نئی جو ویڈیو لیکچرز ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو آج کے لیسن کی طرف چلتے ہیں کہ ہاؤ ٹو بی اے گڈ اسٹوڈنٹس، یا واٹ آر دا کوالٹیز آف اے گڈ اسٹوڈنٹس۔ ایک اچھا اسٹوڈنٹس ہم کیسے بن سکتے ہیں، ایک اچھے طالب علم کی خصوصیات کون سی ہیں۔ تو نمبر 1 پہ ایک اچھا طالب علم ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کیا ہونا چاہیے کہ وی شوڈ ہیو ٹو بی فیتھ ان اللہ۔ ہمارا سب کا ایمان جو ہے اللہ پر ہونا چاہیے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہونا چاہیے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ آخری نبی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہم ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اور ساری کائنات کا مالک جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، نفع اور نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ ایک ذات ہے، وہ اللہ ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ایک طالب علم کا یہ پختہ یقین، پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونا چاہیے۔ نمبر 2 پہ ایک اچھے طالب علم ہونے کے ناطے ایک اچھے طالب علم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ارلی رائزر ہونا چاہیے۔ جیسے کہ آپ نے ایک بڑی پرانی کہاوت ہے وہ بھی سنی ہوگی کہ ارلی رائزر میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز، یا پھر آپ کہہ لیں کہ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا ایک اچھے طالب علم اور صحت مند انسان کی نشانی ہے۔ تو صحت مند انسان جتنا ایک بندہ جو ہے وہ فزیکلی فٹ ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، تو وہ اتنا ہی جب معاشرے میں جاتا ہے تو اچھا سٹیزن، اچھا اسٹوڈنٹس جو بھی اس کا رول ہے وہ بہتر طریقے سے اس کو کر سکتا ہے۔ تو نمبر 2 پہ میں کہوں گا کہ ایک اچھے طالب علم میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ صبح ارلی رائزر ہونا چاہیے۔ ارلی رائزر ہونے کے ساتھ کب بندہ ارلی رائزر بن سکتا ہے، صبح کب جلدی اٹھ سکتا ہے، جب وہ رات کو جلدی سوئے گا۔ تو میری تمام اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ لوگ جو ہیں وہ جلدی سو جایا کریں، اور صبح جو ہے اپنی اٹھنے کی جو عادت ہے، ہیبٹ ہے، اس کو جلدی اٹھنے کی ہیبٹ جو ہے اس کو اپنائیں۔ جب آپ جلدی اٹھیں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہوگا، کام اپنے زندگی جو ڈیلی کے کام ہیں اس کو کرنے کے لیے آپ کو زیادہ وقت مل جائے گا۔ آپ صبح جلدی اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ کو ٹائم مل جائے گا ایکسرسائز کرنے کے لیے بھی، آپ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں۔ جب بندہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے صبح مارننگ واک کے لیے جاتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، تو وہ سارا دن پھر جو ہے وہ چست رہتا ہے، ایکٹیو رہتا ہے۔ تو وہ ایز کمپیئر ٹو ان اسٹوڈنٹس کے جو لیٹ رائزر ہیں، اسکول بھی لیٹ پہنچتے ہیں، تو ارلی رائزر جو ہے وہ اس کے پاس ٹائم زیادہ ہوتا ہے، وہ بریک فاسٹ جلدی کر لیتا ہے، اپنی نماز اس نے پڑھ لی ہوتی ہے، سبق قرآن کا پڑھ لیا ہوتا ہے، تلاوت کر لی ہوتی ہے، اس نے مارننگ واک کر لی ہوتی ہے، تو اس کے پاس اسکول جانے کے لیے وافر جو ہے وہ ٹائم موجود ہوتا ہے۔ تو ان اسٹوڈنٹس کی نسبت جو لیٹ اٹھتے ہیں تو ان کے پاس ٹائم کی قلت ہوتی ہے، ٹائم کم ہوتا ہے۔ تو ایک اچھے طالب علم کی جو خصوصیت ہے وہ لیٹ نہیں ہوتا، تو وہ ارلی رائزر ہوتا ہے۔ نمبر 3 پہ چلتے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے ایک اچھا طالب علم کون سا ہوتا ہے۔ ایک اچھا طالب علم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کوآپریٹو ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ، دوسرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ تعاون کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر اپنی جماعت میں موجود ہے، اپنی کلاس میں موجود ہے، ساتھ والے کسی اسٹوڈنٹس کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ اس کی ہیلپ کر دیتا ہے۔ اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو بعد میں انسان کو ایک اچھا جو ہے وہ سٹیزن، شہری بنا دیتی ہیں، جب وہ معاشرے میں جاتا ہے، سوسائٹی میں جاتا ہے، تو پھر ایک اچھا شہری بن کر جاتا ہے۔ ایز اے سٹیزن
ایز اے اسٹوڈنٹ بھی جب دیکھتے ہیں تو اسٹوڈنٹ اگر آپ فار ایگزامپل آپ لوگ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے کسی دوست کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اس کو وہ ضرور جو ہے وہ پیش کر دیں. اگر آپ کو اسٹڈی کے اکارڈنگ آپ کے پاس کچھ چیزیں ایسی موجود ہیں, آپ کے پاس ہیلپنگ مٹیریل موجود ہے تو جس سے آپ کے کسی دوست کی, آپ کے کسی کلاس فیلو کی مدد ہو سکتی ہے تو آپ کو اس کو دے دینے چاہیے تاکہ اس کی بھی ہیلپ ہو سکے. ایسے ہی بکس ہیں, بکس آپ نے ایک سال پڑھ لی ہیں, دوسرے سال آپ وہ کلاس پروموٹ کر جاتے ہیں تو پیچھے کوئی اسٹوڈنٹس آ جاتا ہے وہ غریب ہے بکس نہیں لے سکتا, تو میری آپ تمام اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ تعاون کرنے والے بنے دوسروں کے ساتھ. تو آپ جب تعاون کریں گے تو دوسرے بھی آپ کے ساتھ تعاون کریں گے, تو اپنی بکس جو ہیں اپنے پین جو ہیں وہ دوسرے کو جو ہے وہ اس کو مدد کے لیے دے دیا کریں. تو یہ آپ میں ایک اچھی اسکل, اچھی ہیبٹ پیدا کر دے گا. اس کے بعد جب کوآپریٹو ہو جاتا ہے تو آپ کے بعد اس کے بعد جو ہے آپ تمام طالب علم جو ہیں تمام اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ آپ یو ہیو ٹو بی ریگولر ان یور لائف, اپنی زندگی میں ریگولر ہو جائیں, ہر کام میں پابندی کریں. جیسے کہ آپ نے اسکول جانا ہے, اسکول ریگولر جائیں, کلاس جو ہے اٹینڈ کرنی ہے کلاس ریگولر اٹینڈ کریں. یہ نہیں کہ ایک دن اسکول چلے گئے 2 دن چھٹی کر لی, 2 دن گئے 1 دن پھر چھٹی کر لی, نہیں ایسے کام نہیں چلے گا. آپ اپنی کلاس اسکول جو ہے وہ ریگولرلی اٹینڈ کریں. اس کے بعد اسکول اٹینڈ کرنے کے بعد اپنی کلاس میں ریگولر ہو جائیں. اپنی کلاس میں جو بھی ٹیچر آتے ہیں ہر کلاس کو باقاعدگی سے اٹینڈ کریں. جب آپ لوگ کلاسز کو باقاعدگی سے اٹینڈ کریں گے تو آپ کا جو ہے ایک انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا اپنے اسکول کے ساتھ, اپنی کلاس کے ساتھ. جب اسکول کے ساتھ انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا, کلاس کے ساتھ انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا تو اس کا جو ہے نا وہ ایٹومیٹکلی آپ کا اپنی اسٹڈی کی طرف بھی جو ہے نا وہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا. ایک طالب علم جو باقاعدگی سے کلاسز کو اٹینڈ کرتا ہے اس طالب علم سے 1000 درجے بہتر ہے جو ریگولرلی کلاسز کو اٹینڈ نہیں کرتا. اس لیے آپ جو ہیں وہ اپنے اندر جو ہے وہ ایک باقاعدگی لے کے آئیں, ریگولر ہو جائیں. اسکول میں بھی کلاس میں بھی, اپنی نماز کے اوقات میں بھی ریگولرلی نماز جو ہیں آپ کی 5 وقت کی نماز ہے اس کو باقاعدگی سے پڑھیں. اسی طرح ہوم ورک ہے آپ کا, جب اسکول سے گھر آتے ہیں تو ہوم ورک جو آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ بھی ریگولرلی جو ہے وہ کریں. اس کے لیے بھی ایک ٹائم جو ہے وہ بنا کے, ٹائم ٹیبل بنا کے باقاعدگی سے ڈیلی روزانہ کے بیس پہ جو آپ نے اپنا کام کریں. تو سب سے مین چیز کہ آپ کو اپنی لائف میں ریگولر ہونا پڑے گا. ریگولر ہونے کے بعد آپ کو کیا ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ اچھے طالب علم کی نشانی یہ ہے کہ وہ ٹائم مینیجر ہونا چاہیے. اس کو مینیجر ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ٹائم کو مینیج کر سکے کہ میں نے اتنا ٹائم اس چیز کو دینا ہے, اتنا ٹائم اس چیز کو دینا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اگر ایک بک لے کے بیٹھا ہے تو وہ سارا ٹائم اسی کو لگا دے. اگر اس نے فار ایگزامپل کیمسٹری کھولی ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا, وہ سارا کیمسٹری پڑھتا رہتا ہے, اس کا میتھ پیچھے پڑ جاتا ہے, فزکس پیچھے پڑ جاتی ہے, بایولوجی اس کی پیچھے رہ جاتی ہے, ادر بکس جو ہیں وہ اس کی پیچھے رہ جاتی ہیں. وہ سارا دن جو ہے وہ ایک ہی بک لے کے چلتا رہتا ہے. تو اس کو ایک اچھا ٹائم مینیجر ہونا چاہیے. اس طرح اس کو فرینڈس کو بھی ٹائم دینا چاہیے. فرینڈس کو ٹائم دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سنڈے ہے تو آج وہ صبح سے نکلا ہے, رات کو گھر رہے وہ اس نے بیٹ لے لیا ہے, بال لے لیا, فٹ بال لے لیا, چلا گیا کھیلنے چلا گیا, سارا ٹائم ادھر لگا کے آ جائے. تو ایک اچھے طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو ٹائم مینیجر ہونا چاہیے, اس کو ٹائم مینجمنٹ کرنا آنا چاہیے. کیسے ٹائم کو میں نے مینیج کرنا ہے, کتنا ٹائم کس چیز کو دینا ہے, کتنا ٹائم کس چیز کو دینا ہے. تو ایک اچھے طالب علم کی میں پھر دوبارہ خصوصیت میں کرتا ہوں, جب تک ایک بچہ جو ہے, ایک طالب علم جو ہے اپنے ٹائم کو مینیج کرنا نہیں سیکھ سکتا تو زندگی کی کسی چیز کو نہیں سیکھ پائے گا. تو سب سے پہلے اپنے ٹائم کو مینیج کرنا سیکھیں تو باقی ساری چیزیں آپ کے ساتھ ساتھ ہوتی جائیں گی. نیکسٹ جو ہے ٹائم مینیجر کے ساتھ آپ کو ایک زندگی میں ایک نظم و ضبط ہونا چاہیے. یو ہیو ٹو بی اے ڈسپلنڈ پرسن. آپ کی زندگی میں جب نظم و ضبط نہیں ہوگا آپ کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کی زندگی ایک ایسی ہوگی جیسے کہ جانور کی زندگی ہے. تو اپنی لائف میں ایک ڈسپلن لے کے آئیں تاکہ دوسرے بندے جو ہیں وہ آپ کو دیکھ کے وہ بھی آپ سے سبق حاصل کریں. اس کے بعد ہے کہ آپ کو جو ہے نا چیزوں میں پریٹرائز کرنا آنا چاہیے, یعنی کہ آپ پرائرٹی دے سکیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ زیادہ پرائرٹی والی ہے, کون سی چیز اس سے کم والی ہے. ترجیح دینا آنا چاہیے آپ کو. جیسے کہ گھر میں جو گھر کا جو بڑا بندہ ہے, سربراہ جو ہے, اس نے جو ہے جب منتھ کے اینڈ پہ
اپنے گھر کو چلانے کے لیے اس نے بجٹ بنایا ہوتا ہے تو اس نے چیزوں کی پرائرٹی بنا لیتے ہیں کہ اس چیز کے بغیر گزارا نہیں ہے. فار ایگزامپل ایک بندے نے روٹی ہے, روٹی کے لیے جو سامان ہے اس کے بغیر بندہ دیکھتا ہے گھر کے لیے سب سے ضروری چیز روٹی ہے. جب روٹی کا سامان اس کا مکمل ہو جاتا ہے, کھانے کا سامان اس کا مکمل ہو جاتا ہے, پھر دوسری چیز اس کی جو ضرورت ہے انسان کی وہ کپڑا ہے. تو یعنی کہ اس کی اگر ایک انسان کھانے کو چھوڑ کے کپڑے پہ لے آئے تو یعنی کہ اس کی ترجیحات چینج ہو جائیں گی. جب ترجیحات چینج ہوں گی تو وہ اس میں پرابلم آ جائے گی, پھر اس کو کھانے کے لالے پڑ جائیں گے, دوسری چیزوں کی طرف جانا شروع ہوگا. تو آپ جو ہے ایک طالب علم کو اپنی لائف میں پرائرٹائز کرنا آنا چاہیے, ترجیحات دینی آنی چاہیے کہ کون سی چیز میرے لیے زیادہ امپارٹنٹ ہے تو اس کو میں زیادہ وقت دوں, اور کون سی اس سے کم ہے تو اس کو کم لے کے جائے. یعنی کہ اس کی اسکیلنگ کرنی چاہیے چیزوں کی. وہ جب اسکیلنگ کر لے گا, درجہ بدرجہ ان کی کر لے گا, یعنی کہ زیادہ امپارٹنٹ ہے اس کو پہلے, دوسری ہے اس کی, تیسری ہے, سوان ساری چیزوں کی جب وہ ایک اسکیلنگ کر لے گا تو وہ کام جو ہے بڑی آسانی سے اور بڑا افیکٹو ہو پائے گا. نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ ہے کہ ایک طالب علم, اچھے طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اوبیڈینٹ ہونا چاہیے. وہ والدین کا بھی اوبیڈینٹ ہونا چاہیے, وہ ٹیچرز کا بھی اوبیڈینٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک طالب علم سبق تو بڑا اچھا یاد کر لیتا ہے, ٹیسٹ تو بڑے اچھا دیتا ہے, ریمارکس اس کے بڑے اچھے آتے ہیں, وہ جو ہے گریڈز اس کے بڑے اچھے ہیں, لیکن وہ اوبیڈینٹ نہیں ہے, ٹیچرز کا جو ہے وہ اوبیڈینٹ نہیں ہے, والدین کا اوبیڈینٹ نہیں ہے, تو وہ آئی تھنک جو ہے وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو پائے گا. کیونکہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹیچرز کا, اپنے والدین کا اوبیڈینٹ ہو, فرما بردار ہو, ان کی ہر جو بات جو ہے وہ ضرور مانے. جب وہ اپنے والدین اور ٹیچرز کا اوبیڈینٹ ہوگا تو وہ زندگی میں کامیاب ہو جائے گا. آگے ایسے بے شمار بچے ہیں جو اسٹوڈنٹ لائف میں جو ہے وہ اتنے لائق نہیں ہوتے, سبق میں اتنے جو ہے وہ اسٹڈی میں اتنے اچھے نہیں ہوتے, لیکن وہ اپنے ٹیچرز کے, اپنے پیرنٹس کے اوبیڈینٹ ہوتے ہیں. تو ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو میری تمام اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ یو شوڈ ہیو ٹو بی اوبیڈینٹ ود یور ٹیچرز اینڈ پیرنٹس. نیکسٹ ہے کہ آپ کو جو ہے ایک اچھا شہری بھی ہونا چاہیے. اچھا شہری مینز دیٹ یو ہیو ٹو بی پیٹریاٹ پرسن. آپ کو محب وطن انسان ہونا چاہیے. آپ جو ہیں اپنے وطن سے محبت کرنے والے ہونے چاہیے. اپنے وطن کی جو مفادات ہیں, انٹرسٹ ہیں, اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ کام کرنے والے ہونے چاہیے. اگر آپ کو اپنے ملک کے لیے, اپنی وطن, اپنی سرزمین کے لیے اگر جان دینے کی بھی ضرورت پڑے تو آپ میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ملک کے لیے یہ بھی جذبہ رکھتے ہوں کہ اگر میرے ملک کو میری ضرورت پڑی تو میں بھی یہ جو ہے وہ اپنی جان تک دینے کے لیے تیار رکھوں گا. تو آپ کو ایک اچھا شہری ہونے کی بھی آپ میں ایک خوبی ہونی چاہیے کہ آپ میں ایک گڈ سٹیزن جو ہے وہ ایک اچھا شہری کیسے بن سکتے ہیں. تو اپنے ملک کے جو مفادات ہیں اس کی حفاظت کرنے والا ہونا چاہیے. تو میری تمام طلباء سے گزارش ہے, میں نے یہ چند کامن سی چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں. اگر آپ ان چیزوں کو اپنی لائف میں لے آتے ہیں تو زندگی آپ کی کامیاب ہو جاتی ہے. آپ ان اسٹوڈنٹس کی لسٹ سے نکل جاتے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, بلکہ آپ ان لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو جاتے ہیں جو ایک اچھے طالب علم ہوتے ہیں. اسی طرح ایک واقعہ ہے, آپ لوگوں نے اکثر نے سنا ہوگا, یعنی کہ پہلے جو 9th کلاس کی انگلش کی بک تھی وہاں پہ یہ بڑی اچھی پوئم تھی ابو بن ادم کے حوالے سے. ابو بن ادم ایک دفعہ اپنے کمرے میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب ابو بن ادم اپنے کمرے میں سوئے ہوتے ہیں تو رات کے وقت آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی خواب میں ایک فرشتہ آتا ہے. فرشتہ آ کے فرشتے کو دیکھتے ہیں تو فرشتہ ایک گولڈن بک ہوتی ہے, سونے کی بک ہوتی ہے, سنہری بک, اس میں سنہری پین کے ساتھ کچھ لکھ رہا ہوتا ہے. تو ابو بن ادم اس سے پوچھتے ہیں, اے فرشتے تم کیا لکھ رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں لکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے. تو ابو بن ادم پوچھتے ہیں کیا میرا نام بھی ان لوگوں کی لسٹ میں شامل ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے؟ تو فرشتہ کہتا ہے نہیں, آپ کا نام تو اس لسٹ میں شامل نہیں ہے. دوسرے دن پھر یہی خواب دیکھتے ہیں تو جو ہے ابو بن ادم جو ہے ان سے فرشتے سے پوچھتے ہیں کیا میرا نام, پھر پوچھتے ہیں کہ میرا نام ان لوگوں کی لسٹ میں شامل ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے؟ تو فرشتہ پھر یہی جواب دیتا ہے کہ نہیں سر, آپ کا نام تو اس لسٹ میں شامل نہیں ہے. تو ابو بن ادم پھر ایک فرشتے سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میری بات مانو. کہتا ہے جی بتائیں کیا بات؟ کہتے ہیں میرا نام ان لوگوں کی لسٹ میں لکھ لو جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو کریچر ہے اس سے محبت کرنے والے ہیں. تو فرشتہ ابو بن ادم کا نام لکھتا ہے اور جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے.
تھرڈ ڈے پھر ابو بن ادم کو خواب آتا ہے. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہی فرشتہ گولڈن بک پہ کچھ لکھ رہا ہوتا ہے. اور ابو بن ادم پوچھتے ہیں کیا لکھ رہے ہو؟ کہتا ہے کہ میں ان بندوں کا نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. کہتے ہیں میرا نام بھی ہے، مجھے بھی دکھاؤ. فرشتہ کہتا ہے ہاں آپ کا نام بھی ہے. تو ابو بن ادم دیکھتے ہیں تو ابو بن ادم کا نام جو ہے وہ ان بندوں کی لسٹ میں سب سے اوپر ہوتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی محلوق سے ہم محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا. تو میری تمام طالبات سے گزارش ہے کہ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ پھر آپ کے ساتھ ایک اچھی اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے. چینل کو سبسکرائب کر لیں. ویڈیو لیکچر 9th کلاس کے ہم جو ہے وہ ڈیلی بیس پہ شیئر کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. میٹرک کی اسی طرح 10th کلاس کے بھی شیئر کی جائیں گے اور اسی طرح ایجوکیشنل نیوز جو ہیں وہ بھی شیئر کی جائیں گی. آپ کو فائدہ ہوگا. تو مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.